حضرات، تیسری صفت اور اہم صفت جو انسان کو مستجاب الدعوات بناتی ہے، جب آپ اس مقام پہ فائز ہو سکتے ہیں کہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ریجیکٹ نہیں ہوگی، یہ ہے ماں باپ کی اطاعت، ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری، ماں باپ کی غیر معمولی خدمت، ماں باپ کا زندگی میں اتنا لحاظ رکھنا، ان کو خوش کرنا، ان کی دعائیں لینا۔ جو لوگ زندگی میں اپنے ماں باپ کو خوش رکھتے ہیں، ماں باپ کی دعائیں لیتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی خدمت کو اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں، ان کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک مستجاب الدعوات بن جاتے ہیں۔ ایسی اولاد کی ہر دعا اللہ قبول کرتا ہے جو اولاد کے اپنے ماں باپ کی ناراضگی سے ڈرتی ہے اور اپنے ماں باپ کو خوش رکھنے کی ہمیشہ پوری کوشش کرتی ہے۔ ایسی اولاد کی دعائیں اللہ کے پاس قبول ہو کر رہتی ہیں۔ ہم نے ابھی خطبے کے آغاز میں مستجاب الدعوات شخصیات میں اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا، اویس قرنی کا تذکرہ کیا ہے، جو کہ ایک تابعی تھے، پیارے نبی کا زمانہ انہوں نے پایا تھا، پر پیارے نبی سے ملاقات نہ ہو سکی، اس لیے کہ وہ یمن میں رہا کرتے تھے۔ یہ شخصیت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ مستجاب الدعوات شخصیت تھی، اور ان کے مستجاب الدعوات ہونے کی بات صحابہ کے سامنے خود پیارے نبی نے عرض کی، کہا کہ یمن میں ایک شخصیت ہے، اویس قرنی ان کا نام ہے، وہ مستجاب الدعوات ہیں۔ جانتے ہیں کیسے اور کیوں مستجاب الدعوات بنے؟ یہ اویس قرنی مستجاب الدعوات اس لیے بنے، ان کی ایک کمزور ماں تھی، ان کی ایک بیمار ماں تھی۔ اویس قرنی اس کمزور اور بیمار ماں کی خدمت میں 24 گھنٹے لگے رہتے، اور اس ماں کی خدمت کی وجہ سے مدینہ سفر کرنے کا موقع نہ ملا، پیارے نبی سے ملاقات کا موقع نہ ملا، صحابی بننے کا شرف نہ ملا، کیونکہ صحابی بننے کے لیے ایمان کی حالت میں پیارے نبی سے ملنا ضروری تھا۔ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کے سامنے دو آپشن تھے، ایک ماں کو چھوڑ کے جاؤں مدینہ، ماں کو چھوڑ کے مدینہ جاؤں اور صحابی بن کے آ جاؤں، لیکن مسئلہ یہ، اگر صحابی بننے کے لیے مدینہ جاتا ہوں تو میرے واپس آنے تک ماں کی دیکھ بھال کرے گا کون؟ انہوں نے کافی سوچ کر یہ فیصلہ کیا کہ جب تک ماں زندہ ہے ماں کی خدمت کروں گا، ماں کی وفات کے بعد اگر پیارے نبی بقید حیات رہے تو تب مدینہ جاؤں گا۔ اللہ رب العزت کا فیصلہ یہ ہوا کہ ان کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے۔ اللہ اکبر، ان کی ملاقات نہ ہو سکی، وہ مدینہ نہیں آ سکے، ماں کی خدمت ہی میں لگے رہے، لیکن انہیں یہ شرف ملا کہ وہ مستجاب الدعوات بن گئے، مستجاب الدعوات بن گئے، ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ خود پیارے نبی نے صحابہ کے سامنے ان کے سلسلے میں مدینے میں عرض کیا تھا، اللہ اکبر، مطلب یہ ہوا کہ ان کے سلسلے میں گویا آسمان سے وحی آئی آپ کے پاس، ان کے سلسلے میں آسمان سے وحی آئی، اور آپ نے صحابہ کے سامنے ان کا تذکرہ کیا، اور مستجاب الدعوات ہونے کے سبب انہیں برص کی بیماری لاحق ہو گئی تھی، برص کی بیماری، بدن سفید ہو جاتا ہے، چونکہ اور یہ لا علاج مرض ہے، یہ لا علاج بیماری ہے، پھیلنے والی بھی پھیل جاتی ہے پورے بدن میں، لیکن چونکہ وہ مستجاب الدعوات تھے، انہوں نے اللہ سے دعا کی، رب العزت نے ان کی دعا قبول کر کے برص کی بیماری سے انہیں شفا عطا کر دی، اور بس بدن میں ہلکی سی ایک مقام پر تھوڑی سی جگہ وہ مرض باقی رہ گیا تھا۔ ویسے قرنی اس جگہ کو دیکھ کے کہتے تھے، یہاں یہ مرض اللہ نے اس لیے باقی رکھا ہے کہ جب بھی اسے دیکھوں تو اللہ کی یاد آ جائے۔ ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی اطاعت آپ کو مستجاب الدعوات بنائے گی محترم بھائیوں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی 10 بے شمار آیتوں میں اللہ رب العالمین کی توحید کے بعد ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کا تذکرہ کیا۔